بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی کسی چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم آپ کو بلی کے بارے میں بتائیں گے کہ گھر میں بلی پالنے سے کیا ملتا ہے، اور یہ جان کر آپ بھی بلی پالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک بنے رہیے گا اور چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ اگرچہ اسلام میں بلی پاک نہیں، لیکن اسے طاہر حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی مالکیت نہ ہوں، انہیں پالنے میں کوئی حرج نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا۔ اس عورت نے بلی کو باندھا حتیٰ کہ وہ مر گئی، اور اسے کھانے کے لیے دیتی، نہ ہی پینے کے لیے، اور نہ ہی اسے آزاد چھوڑا کہ وہ کیڑے مکوڑے کھائے۔ اس وجہ سے وہ آگ میں داخل ہوگی۔ اور بلی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی کو پالنا کیسا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بلیوں کے متعلق معلومات بھی دیں گے۔ کہتے ہیں کہ انسان نے بلی کو تقریباً 10,000 سال پہلے پالتو بنایا۔ بلی آج کے دور میں عام پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی جنگلی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتو بلی کے اباجوت سمجھا جاتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بلیوں کو پہلے اس وجہ سے پالتو بنایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی۔ آج بھی جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے، اسی مقصد کے لیے یہ پالی جاتی ہیں۔ بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر بھی پالے جانے لگا۔ یہ آپ کو حدیث بتاتے ہیں۔ اس میں بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی جائے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ کو ہریسہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے نماز میں اشارہ کیا کہ اسے رکھ دیں، اور بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو ہم پر آنے جانے والی ہیں۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ امام بخاری ایک روایت نقل کی ہے، کشاب بن کعب بن مالک کی حدیث میں آتا ہے کہ ابو قتادہ یہ کشابہ کے سسر ہوں۔ ایک دن کشابہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا۔ ایک بلی آئی اور پانی پینا چاہا تو انہوں نے برتن کو بلی کی جانب ٹیڑھا کر دیا تاکہ وہ پی لے۔ کشابہ کہتی ہے، دیکھنے جا رہی تھی تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہیں۔ گھر میں بلی پالنے کا سوال، اس بارے میں فقہ کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے۔ بلی موذی جانور نہیں، نہ ہی نجس ہے، بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند، اس لیے کہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے، سانپ، چوہے کھا جاتی ہے۔ اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتا دیا ہے۔ حریرہ کا یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور انہیں پالتے تھے، حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئے، لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے، حتیٰ کہ علماء کرام میں ان کے نام پر اختلاف ہوا کہ اس میں 30 کے قریب اقوال ہیں۔ پھر ابو حریرہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلیاں پالنا ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ ناظرین محترم، ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لنگس بہت پسند ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ کی بلی کو خوش کرے گا بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی پال سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔